السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ 11واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 اور 114، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی کافر اور مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں، یعنی جس کا انتقال حالت کفر میں یا حالت شرک میں ہوا ہے، اس کے حق میں ہم کبھی کسی بھی قسم کی دعا نہیں کر سکتے، جائز نہیں، حرام، منع ہے۔ سوچئے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی اسلام پر وفات پا رہا ہے تو سارے مسلمان اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، جنازے کی نماز ہو، تدفین کے بعد ہو، یا عام موقع پر آدمی اپنے فوت شدہ لوگوں کے حق میں، چاہے وہ دوست ہوں یا احباب ہوں یا والدین ہوں یا اولاد ہو، آدمی اپنے وفات پانے والے رشتہ داروں کے حق میں، دوست احباب کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، آدمی کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ میں نے تو کام کیا ہی نہیں، کہ نیکی کیسے مل رہی ہے، اجر کیسے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری اولاد کی مغفرت کرنے کی وجہ سے، تیری اولاد نے تیرے حق میں استغفار کیا ہے، مغفرت کی، تو تیرے بیٹے اور تیری اولاد کی مغفرت کی وجہ سے تیرا مقام اور تیرا درجہ بڑھا دیا گیا۔ یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت کر دے جو اسلام پر فوت ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام پر مرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے پیارے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے۔ آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، لیکن ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی نبی کے لیے اور کسی صاحب ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، کافروں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ ان کے حق میں جو دعا کر رہا ہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو، گھر اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، نہیں دعا کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی، اللہ رب العالمین نے روک لگا دی، اجازت نہیں دی۔ والدہ کے حق میں استغفار آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ والدین جاہلیت میں انتقال کیے تھے، شرک اور کفر میں انتقال کیے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں تھا۔
من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں، تو ان کے حق میں آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایک لمحہ کے یہاں پہ سوچا جائے کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے شرک اور کفر کی حالت میں، یہ آپ دعا نہیں کر سکتے۔ سوچئے کتنا کھلتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منع کر رہا ہے کہ اپنے مشرک والدین کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مسلمان، ایک انسان کے لیے یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، وہ اپنے والد آدر کے حق میں استغفار کر رہے تھے کہ اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، میرے ابو کی مغفرت کر دے، لیکن جب ابراہیم کو الرٹ کیا گیا، تنبیہ کی گئی نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظة وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں جو استغفار کر رہے تھے یہ چند مدت کے لیے تھا، چند وقت کے لیے تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم کو بتا دیا گیا، خبر دی گئی کہ ابراہیم آپ کے والد آدر اللہ کے دشمن ہیں، ان کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے، تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام برات کا اظہار کیا، دعا نہیں کی، چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار تھے اور بہت زیادہ اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے، توبہ استغفار کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کے حق میں استغفار کر رہے تھے، اللہ نے روک لگا دی۔ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ سوچئے اسلام پر مرنا، اسلام پر ہمارے والدین کا رخصت ہونا، یا کسی بھی مسلمان کا اسلام پر مرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں استغفار کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ کسی بھی کافر اور مشرک کے حق میں استغفار اور مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، دعا نہیں کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ شرک اور کفر مرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے دکھ اور غم کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی ہے۔ لیکن اگر وفات ایمان اور توحید پر ہو تو ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنے فوت شدہ والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، اقربا ہوں، قریبی لوگ ہوں، دوست احباب ہوں، ان کے حق میں استغفار کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، مغفرت کی دعا ضرور کرنا چاہیے۔ اس استغفار کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مرنے والے بھائیوں کے حق میں استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جہاں قبول کرتا ہے وہاں میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے فوت شدہ والدین کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں، ضرور دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلم مردوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔